الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تلاوت کردہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ چغلی یا چغل خوری معاشرے کی وہ برائی ہے جس پر کسی حد تک گفتگو کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ اصل خد و خال جو ہیں اس کے وہ سامنے آ جائیں. کیونکہ چغل خور جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اب اس کے اسباب ہیں. پہلے ہم چغلی کی تعریف متعین کر لیں، اس کے بعد آگے چلیں گے. بات یہ ہے کہ چغلی کی تعریف عام طور پر اپنی فہم کے لحاظ سے اور بات کو سمجھانے کے لیے اگر یہ کر لی جائے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کوئی بات اس غرض سے کہے کہ دونوں میں پھوٹ پڑ جائے، تو اسے چغلی کہتے ہیں. کیونکہ جب تک دو لفظوں میں بات نہ ہو اور جب تک کہ بات کی تعریف نہ ہو جائے، یعنی جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، جب تک کہ اس کی تعریف نہ ہو جائے بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اب تعریف یہ ہوئی، چغلی اس طرز عمل کو کہتے ہیں یا اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو ایک شخص کے دل میں دوسرے کی طرف سے نفرت پیدا کرنے کے لیے کیا جائے. تو چغلی میں تین افراد شریک ہوئے: ایک چغلی کرنے والا، اور دوسرا جس سے چغلی کی جا رہی ہے، تیسرا جس کے خلاف چغلی کی جا رہی ہے. یہ تین افراد جو ہیں یہ بنیادی طور پر اس پورے معاملے کے شریک ہیں. اب اس میں عام طور پر پھوٹ ڈالنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے چغلی کی ہے وہ اپنی طرف سے یہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں اور فلاں میں پھوٹ ڈالنی ہے، اور پھر وہ کوئی بات کہتا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں تک آیا ہے روایات میں کہ چغل خور اگر توبہ بھی کر لے تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور اگر توبہ نہ کرے تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. یعنی اللہ کو چغلی سے کتنی نفرت ہے، آپ اس بات سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کو اس عمل سے کتنی نفرت ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ کام کر رہا ہے کہ جس سے دو افراد میں پھوٹ پڑ رہی ہے. کیونکہ اس کے اس طرز عمل سے دو دوستوں میں جدائی ہو رہی ہے، رشتہ داروں میں پھوٹ پڑ رہی ہے، اور طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں. تو یہ جو ایک معاشرتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یعنی چغل خور کو آخرت میں جو خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے. دنیاوی نقصان جو اسے ہوگا یہ تو ابھی کوئی نہیں کہہ رہا ہے، اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. چغل خور کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جھوٹا ہو. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی وہ بات کرے گا تو یقیناً اس کی نیت تو بری ہوگی ہی، کیونکہ ہو سکتا ہے
کہ ہر بار اس کی یہی نیت ہو کہ ابھی تک ان میں پھڈے کیوں نہیں ہوئے, ابھی تک ان میں لڑائیاں کیوں نہیں, اب تک ان میں جھگڑے کیوں نہیں ہوئے. تو یہ جو نیت ہے اس کی, جو جملے وہ کہہ رہا ہے وہ اس کی اپنی نیت کے زیر اثر کہہ رہا ہے وہ. اور یہ جو نیت ہے اس کی, یہ چونکہ ایک بری ہے اور برے کام کے لیے ہے, تو نیت کی شدت اور جو کچھ اس نے کہا ان لفظوں کی شدت, یہ سب مل جل کے اور یہ سب ملا جلا کے جو کچھ ہوگا, اس کا نتیجہ جو بھی ہو, لیکن کم سے کم چغل خوروں میں تو وہ آ گیا. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ جس غرض سے اس نے چغلی کی ہے وہ تو پوری نہ ہو, یعنی اللہ فضل فرمائے, اور جن لوگوں میں پھوٹ پڑنی ہے ان میں پھوٹ نہ پڑے یا پھوٹ پڑ جائے اور پھر صلح ہو جائے ان میں. لیکن یہ جو ہے یہ مفت میں مارا گیا, جس کا نقصان ہوا وہ ہے چغل خور. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک غلط بات جب انسان کر دیتا ہے تو اب اس غلط بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کے پیچھے وہ پتہ نہیں کتنے جھوٹ بول کے اس جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کے پورے عمل میں جھوٹ کی کثرت ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں ارشاد ہے, من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ, جس نے مسلمان کی عیب پوشی کی, اس کا عیب چھپایا, اللہ قیامت کو اس کا عیب چھپائے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کر لیں کوئی ایسا عیب اگر دیکھ بھی لیا گیا تھا تو کیا ضروری ہے کہ اسے عام کیا جاتا؟ کوئی ضروری نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو نقصان پہنچانے کی غرض سے, کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کی غرض سے یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آنکھ سے اشارے کرتے ہیں, یعنی چغلی کرنے کے یعنی پرانے طریقے ہیں یہ. قرآن مجید میں چغل خور کے لیے اور آنکھ سے اشارے والے کے لیے فرمایا گیا کہ افسوس ہے, بربادی ہے اس کی جو اغماز کرتا ہے, یعنی آنکھوں سے اشارے کرتا ہے, لمزتے اور پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ہمزہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ منہ پہ بولتا ہے. بعض اوقات چغل خور جو ہے وہ منہ پہ آپ کی چغلی کر دیتا ہے, لیکن ایسا کام وہ طاقتور کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرتا. اگر کوئی طاقتور ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کی برائے اس کے منہ پہ کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ منہ پہ برائی کرنے سے عام طور پہ آدمی دفاع کر لیتا ہے اپنا. تو تانا زنی, اغماز یعنی آنکھوں کے اشارے کرنا جس سے کسی کا عیب سمجھ میں آ جائے, یا منہ پہ کسی کے برائی کرنا, یہ سب بری باتیں ہیں. قرآن مجید میں ہمزہ کی بھی ممانعت ہے, لمزہ کی بھی ممانعت ہے. لمزہ کے مطلب پیٹھ پیچھے بات کرنا کسی کے,